یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ بلاد شام اور مصر، فلسطین، اردن، بغداد، عراق، ان تمام خاص طور پہ بلاد شام اور مصر، ہر طرف بلاد عرب میں تصوف کے جس طرح سلاسل ہوتے ہیں، وہاں طریقہ شاذلیہ بہت متداول اور معروف ہے۔ طریقہ شاذلیہ یہ سیدنا امام ابو الحسن الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معنون ہے، ان کی طرف منسوب ہے۔ جیسے پاکستان اور ہندوستان میں دو سلاسل تو معروف ہیں، طریقہ قادریہ، طریقہ نقشبندیہ۔ یہ دو طریقے عالم عرب میں اور افریقہ میں، مغرب میں، یہ دو طریقے باقی دنیا میں بھی ہیں، قادریہ اور نقشبندیہ۔ طریقہ چشتیہ ہمارے یہاں صرف پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں۔ طریقہ چشتیہ ہے، یہ عالم عرب میں متداول یا معروف نہیں ہے، کیونکہ حضور خواجہ اجمیر سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہندوستان ایک آدھی دنیا تھی، تشریف لائے تو آپ کے تمام خلفاء پھر ہندوستان میں ہوئے، کہ یہیں رہے تو آپ کے خلفاء حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، پھر ان سے آجا بابا فرید الدین گنج شکر، پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، پھر حضرت سید علاء الدین احمد صابر، یہ تمام سلاسل اولیاء طریقہ چشتیہ کے پاکستان ہندوستان میں رہے، خارج نہیں گئے، تو وہ پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش میں ہے یہ طریقہ، کیونکہ اوریجنیٹ انڈیا سے ہوا، اجمیر شریف سے، حالانکہ حضور خواجہ اجمیر تشریف تو باہر سے لائے تھے مگر سیٹل ہو گئے، مگر طریقہ قادریہ چونکہ بغداد سے اوریجنیٹ ہوا، سو عالم عرب میں، عجم میں، شرق و غرب میں ہر طرف۔ ضرورت نہیں ہے بیٹے ان چکروں میں نہ پڑے، اٹھا لیں۔ طریقہ نقشبندیہ چونکہ وسط ایشیا بخارا سے اوریجنیٹ ہوا، تو خراسان پھر بخارا پھر بلاد عرب و عجم سے ترکی تک ان کا پھر علاقہ تعلق رہا، تو وہ معروف ہے، متداول ہے۔ اس طرح اب کچھ طرق ایسے ہیں، ایک طریقہ سہروردیہ تھا، وہ اب پاکستان، انڈیا اور علاقوں میں اب زیادہ معروف نہیں رہا، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب پاکستان انڈیا میں وہ اتنا متداول نہیں رہا۔ حضرت عباس المرسی کا اور حضرت شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا اکٹھا مزار ہے، یہ ان کے خلیفہ ہیں۔ حضرت شیخ امام ابو العباس المرسی ان کے خلیفہ ہیں، حضرت امام ابن عطا اللہ الاسکندری، ابن عطا اللہ الاسکندری جن کی کتاب الحکم ہے، الحکم العطائیہ، یہ سارے اکابر اولیاء سلسلہ شاذلیہ سے ہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے اکابر اولیاء میں سے اور ائمہ محدثین میں سے بطور خاص امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طریقہ شاذلیہ میں، وہ بھی طریقہ، اور یہ طریقہ قادریہ ہی کی فرع ہے، اس کی برانچ ہے، مگر اب یہ بہت متداول ہے۔ بڑے علماء، اکثر مشائخ اور شیوخ اور علماء اکثر بلاد عرب اور شام میں طریقہ شاذلیہ کے طریقے چلتے ہیں۔ تو میں عرب جاتا ہوں، بغداد، عرب دنیا کے ممالک میں ہمیشہ مجالس و محافل طریقہ شاذلیہ کے مطابق حضرات اور حلقات ہوتے ہیں، ان میں فرق نہیں سمجھا جاتا، یہ سب طرق ایک ہی چیز ہیں، فروع ہیں ایک ہی شجر کی۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے تصوف کے اثبات اور طریقہ شاذلیہ کے اصولوں پر، امام جلال الدین سیوطی نے، اور بطریق منام Oh
sit in front of you and make zikr from your heart. Close your eyes. لا قول الله الله قول الله 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 بس الله 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 الله